حدیث قرطاس کو لے کر لوگ امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کی دعویٰ کرتے ہیں اور امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ پر جرح کرتے ہیں، وضاحت فرمائیں۔ حدیث قرطاس جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب نبی علیہ السلام کا آخری وقت تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ قلم اور کاغذ لاؤ، میں لکھ دوں کچھ۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی حالت دیکھو، آپ تکلیف میں ہیں، سکرات آ رہی ہیں، اور کتاب و سنت ہمارے پاس موجود ہے، آپ نے 23 سال یہ دین ہم تک پہنچایا، وہ موجود ہے، دستاویز محفوظ ہے، ہم پیغمبر علیہ السلام کو کیوں تکلیف دیں؟ چنانچہ وہ قلم اور کرتاس پیش نہ کیا گیا اور آپ نے نہ لکھا۔ بات یہ ہے کہ جو کچھ لکھنا چاہتے تھے وہ کیا تھا؟ کوئی نئی چیز تھی تو عمر کی بات اس میں حائل نہیں ہو سکتی تھی۔ اللہ اپنے دین کو پورا اور غالب کرنے پر قادر، اور اگر وہی دین، وہی کتاب و سنت، وہی قرآن و حدیث جو اللہ کے پیغمبر نے پوری زندگی سمجھایا، اسی کے نچوڑ اور خلاصہ پیش کرنا چاہتے تھے تو وہ تو موجود تھا۔ اور یہ پیغمبر علیہ السلام کی تقریر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ایک آرام کے متقاضیات تھے، ان چیزوں کو سامنے رکھ کر یہ بات کی گئی۔ اگر کوئی نئی چیز ہوتی تو دنیا کی کوئی طاقت اس لکھنے میں حائل نہ ہو سکتی تھی۔ باقی یہ دعوے باطل ہیں کہ آپ علی رضی اللہ عنہ کی خلافت لکھنا چاہتے تھے، اس کے لیے دلیل چاہیے۔ کیا چیز ہے جو اس کو ثابت کرے گی؟ جبکہ سارے اشارے زمانہ نبوت میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت پر دلیل بنتے ہیں، جیسا کہ پیغمبر علیہ السلام نے اپنے مرض الموت میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ تم میرے مسلح پر کھڑے ہو کر جماعت کرو، اور جماعت کا امام خلیفہ وقت ہوتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا تھا کہ جس شخصیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین کے لیے منتخب کر لیا، اس شخصیت کو اپنے لیے، اپنی دنیا کے لیے منتخب کر لیتے۔ ایک خاتون پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئی اور آ کر کہا اگر میں دوبارہ آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو کس سے دین سیکھوں، کس سے سوال کروں؟ فرمایا کہ علم تجدینی فاتی ابوبکر، اگر تم اور مجھے نہ پاؤ تو ابوبکر صدیق کے پاس آ جانا، ان سے رابطہ کرنا، ان سے ملنا۔ اس طرح کے بے شمار اشارے ابوبکر صدیق کی خلافت کے ملتے ہیں، لیکن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی خلافت کا ایسا کوئی اشارہ نہیں ہے۔ اور یہ کہنا کہ آپ ان کی خلافت کے بارے میں لکھنا چاہتے تھے، اس کی کوئی دلیل، کوئی ثبوت، مجرد دعویٰ سے باطل۔ کل آپ نے اپنے جمعے کے خطبے میں کہا تھا کہ اختلاف امت لعنت ہے۔ اختلاف تو صحابہ کرام میں بھی ہوا کرتا تھا، آپ اس کے متعلق کیا کہیں گے؟ اختلاف کی دو نوعیتیں ہیں، ایک ہے اختلاف کا ہونا اور اس کا باقی رہنا، اور ایک ہے اختلاف کا ہونا اور اس کا ختم ہو جانا۔ اختلاف اگر ہو اور باقی رہے، برقرار رہے، یہ لعنت ہے، یہ تفرق ہے، مار دھاڑ ہے۔ صحابہ میں اختلاف ہوا لیکن باقی نہیں رہا، جو ہی دلیل آئی کتاب و سنت کی تو رجوع کر لیا گیا، اور جو منہج حق تھا اس کو قبول کر لیا گیا۔ تو اختلاف ہو کر باقی رہے، یقیناً یہ لعنت ہے۔ اور تعجب کی بات ہے کہ اختلاف کیوں ہو اور ہونے کے بعد باقی کیوں رہے؟ ہمارے پاس اللہ کی وحی موجود ہے، جو ہی اختلاف ہو، وہ چھوٹے بڑے میں ہو، استاد شاگرد میں ہو، کثرت اور قلت میں ہو، حنفی شافعی میں ہو، مالکی حنبلی میں ہو، فوراً بیٹھو اور نقطہ اختلاف کا تعین کرو کہ یہاں اختلاف ہے، یہ اختلاف کی اساس ہے، اس نقطے کو پیش کر دو۔ کہاں؟ فردوا الی اللہ والرسول، کتاب و سنت پر۔ ایک لمحے میں فیصلہ ہو جائے گا۔ تو کتاب و سنت موجود ہے، وحی کا نور موجود ہے، پھر یہ اختلاف باقی کیوں رہے؟ تو اس کا باقی رہنا لعنت ہے۔ صحابہ میں اختلاف ہوئے لیکن باقی نہیں رہے، ختم ہو گئے، مٹ گئے، جو ہی دلیل سامنے آئی اسے قبول کر لیا گیا، کیونکہ وہ مخلص تھے، ہم مخلص نہیں ہیں۔ ہم اپنے گمراہ اور خود ساختہ فرقوں کے پابند ہیں، اس کی بات چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہے۔ اللہ کی وحی کو چھوڑ سکتے ہیں، ہمارے امام کے قول کے مقابلے میں اللہ کی وحی منسوخ ہو سکتی ہے، لیکن قول امام نہیں چھوڑا جا سکتا۔ جہاں اس قسم کے تعصب ہوں گے یقیناً وہاں پر اختلاف جو ہے وہ لعنت ہوگا، رحمت نہیں ہوگی۔ اگر کوئی شخص سفر میں ہے، وہ آ کر امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، امام نے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، تو مسافر صرف 2 رکعتیں پڑھے گا یا نماز پوری کرے گا؟ اس میں بہتر صورت یہ ہے کہ وہ 2 ہی پڑھ دیں، کیونکہ مسافر کے لیے قصر افضل ہے اتمام کی بنسبت، اور چونکہ اس کو قصر کا عمل کا موقع مل گیا ہے تو پھر وہ قصر ہی پڑھ دے، جو کہ اس کے لیے زیادہ افضل ہے۔ بلکہ بعض علماء نے اس کو فرض بھی کہا ہے، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اول ما فرض الصلاۃ رکعتان، کہ پہلے نماز 2 رکعت ہی فرض تھی، خواہ وہ سفر کی ہو یا حضر کی ہو، لیکن بعد میں
سفر کی نماز کو 2 ہی رکھا گیا اور حضر کی نماز کو بڑھا دیا گیا؟ مانا سفر کی نماز 2 ہی فرض ہے. اگر آپ مقیم امام پیچھے پڑھ رہے ہیں وہ آپ کی مجبوری ہے، اس کی آپ نے اقتدا کرنی ہے. لیکن جہاں پر یہ مجبوری نہ ہو، آپ آزاد ہوں، وہاں پر 2 ہی پڑھنا ضروری ہے. اللہ اکبر. ایک آدمی گناہ کرنے کے بعد پچھتاوا کرتا ہے اور توبہ بھی کرتا ہے، لیکن کچھ دیر گزرنے کے بعد وہی گناہ دوبارہ کرتا ہے، تو اس متعلق شریعت نے اس کو کیا حکم دیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ گناہ کرتا ہے اور پھر وہ نادم ہو کر توبہ کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو فرشتوں، میرے بندے نے گناہ کیا، اسے معلوم ہے کہ اس گناہ کو اللہ معاف کرے گا، اور اگر میں نے توبہ نہ کی تو اللہ مواخذہ کرے گا. اب دیکھو بندہ توبہ کر رہا ہے، میں نے اس کو معاف کر دیا. اب وہ بندہ کچھ عرصے بعد پھر وہ گناہ کر لیتا ہے، پھر آ گیا، یا اللہ مجھے معاف کر دو. اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں سے کہتا ہے میرا بندہ گناہ کر کے آ گیا اور پھر نادم ہو کر توبہ کر رہا ہے، میں نے بندے کو معاف کر دیا. تیسری بار پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرنے پہنچ جاتا ہے. اللہ پھر فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا، اور ساتھ یہ بھی فرماتا ہے کہ اب میرا بندہ جو چاہے کرے، میں اس کو معاف کر چکا ہوں. مانا یہ جو بار بار گناہ کر کے توبہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، اس کا معنی یہ کہ بندے کا منہج یہ واضح ہو چکا ہے کہ بندہ توبہ کے لیے کتنا مفتقر ہے، کتنا محتاج ہے، کہ بار بار توبہ کر رہا ہے، بار بار توبہ کر رہا ہے. یعنی جب بھی یہ گناہ کرے گا توبہ ضرور کرے گا، اور گناہ کرنے کے بعد اگر توبہ کر لی جائے تو گناہ مٹ جاتا ہے. تو ایک بندہ اگر گناہ کرے، توبہ کر لے، پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لے، ایسا اگر 100 بار ہو تو 100 بار توبہ کر لے. لیکن توبہ شرط کے ساتھ. ایک انسان اگر توبہ کر رہا ہو اور دل میں یہ نیت ہو کہ یہ گناہ دوبارہ بھی کروں گا، توبہ تو کر رہا ہوں دوبارہ بھی کروں گا، وہ توبہ نہیں، وہ توبہ تو نصوح نہیں ہے، وہ قطعاً قابل معافی نہیں. لیکن توبہ کی شرط ہو، کیا عملی طور پہ گناہ کو چھوڑ دے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے، اس گناہ پر نادم ہو، پھر تو وہ توبہ قبول ہو جائے گی. اس شرط پر جتنی بار چاہے گناہ کر لے اور توبہ کر لے، اللہ پاک قبول کرتا رہے اور معاف کرتا رہے. ایک عورت جمعہ نماز گھر میں پڑھتی ہے بغیر جماعت سے، کیا وہ ظہر کی نماز پڑھے یا جمعہ نماز پڑھے؟ واللہ اعلم. اس میں زیادہ بہتر جو بعض نصوص سے سمجھ میں آتا ہے، اور خاص طور پہ دارقطنی کی روایتوں سے، کہ جمعے کے دن جمعہ ہی فرض ہے تو اس کو جمعہ ہی پڑھنا چاہیے. واللہ اعلم. حنفی حضرات وتر نماز 3 رکعتیں پڑھتے ہیں، 2 رکعتوں پڑھنے کے بعد تشہد میں بیٹھتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر تیسری رکعت کے بیچ میں رفع الیدین دعائے قنوت کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور رفع الیدین کرتے ہیں اور پھر ہاتھ باندھتے ہیں. کیا یہ عمل قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحیح ہے؟ ان میں سے کوئی چیز ثابت نہیں ہے. وتر کی نماز اگر 3 رکعت پڑھنی ہے تو دوسری رکعت پر تشہد ثابت نہیں، بلکہ سنن دارقطنی کی ایک حدیث ہے کہ جب آپ 3 رکعت پڑھتے تو لا یقعد الا فی آخرہن، تو آپ نہیں بیٹھتے تھے مگر آخری رکعت میں. تو اس میں دوسری رکعت کے بعد بیٹھنا قطعاً ثابت نہیں ہے. اور طرفہ تماشا یہ ہے کہ بعض احناف نے دارقطنی کے نسخے میں تحریف کی، لا یقعد کی جگہ لا یسلم کر دی کہ 3 رکعت پڑھتے اور نہیں سلام پھیرتے تھے مگر آخری رکعت میں. اس جملے کا فائدہ ہی کوئی نہیں. جب 3 رکعت پڑھنی ہے تو آخری رکعت میں سلام تو پھیرنی ہے. پھر اس حدیث کا معنی کیا ہوگا؟ حقیقت ہے کہ لا یقعد کو لا یسلم کر کے حدیث میں تحریف کی گئی، جو کہ یہودانہ فعل ہے، اور اس کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں. باقی دعائے قنوت کے رفع الیدین کرنا، پھر ہاتھ کو باندھ لینا، ان چیزوں کا ثبوت نہیں ہے. ہاں پیغمبر علیہ السلام سے قنوت کے تعلق سے 2 چیزیں ثابت ہیں. ایک یہ کہ آپ نے جب قرات پوری کر لی تو رکوع سے قبل، رکوع جانے سے پہلے، قرات پوری کرنے کے بعد جیسے کھڑے تھے ہاتھ باندھے باندھے آپ نے دعا کر لی اور پھر آپ رکوع میں چلے گئے. یہ زیادہ روایتوں سے ملتا ہے. اور دوسری شکل یہ ہے کہ رکوع کے بعد آپ نے دعا کی، اور یہ بھی ثابت ہے. لیکن پہلا عمل زیادہ احادیث ثابت ہے. قنوت 2 ہیں، قنوت وتر اور قنوت نازلہ، اور دونوں کا معاملہ عکس ہے. قنوت نازلہ جو ہے وہ رکوع کے بعد پڑھنا زیادہ افضل ہے اور رکوع سے قبل پڑھنا جائز ہے. قنوت وتر رکوع سے قبل پڑھنا افضل ہے اور رکوع کے بعد جائز ہے. موجودہ دور کے اندر ہر مسلک کے ماننے والوں کو حق حاصل ہے سوائے اہل حدیث کو.
جب ہم مسجد تعمیر کرتے ہیں تو ہمیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو آخر کیوں اس مسئلے کے بارے میں آواز اٹھائیں اور ہمارے مسئلے کو حل کریں، کہ نہ مسجد بنانے دیتے ہیں نہ کوئی دعوت کا کام کرنے دیتے ہیں۔ اہل الحدیث، اہل حدیث ہو، آپ کو مبارک ہو، آپ پر نبی علیہ السلام کی حدیث پوری طرح منطبق ہو رہی ہے کہ ان الاسلام بدا غریب بسعود کما بدا غریب فتوبى للغرباء، کہ اسلام کی شروعات اس طرح ہوئی کہ یہ اجنبی تھا اور غربت کا شکار تھا، اپنے ہی لوگ جو ہیں وہ ماننے اور پہچاننے سے انکار کر رہے تھے، تکلیفیں دیتے، دکھ دیتے، اور جس غربت سے اسلام شروع ہوا اسی غربت پہ لوٹے گا، اور اسلام والے اسی طرح غریب رہیں گے۔ فتوبى للغرباء، غرباء کے لیے بشارتیں ہوں، جنت کی بشارتیں، اللہ کی رضا کی بشارتیں۔ تو یہ ایک اجنبیت اور غربت کا وہ معاملہ ہے جو روز اول سے حاصل، اور ہر دور میں یہ غربت قائم رہی، اجنبیت قائم رہی، لوگوں کا تنگ کرنا، روڑے اٹکانا، دعوت میں رکاوٹیں بننا، مسجد اگر بنانے کی کوشش کریں تو اس میں رکاوٹ بننا۔ کراچی میں بعض مساجد ہم نے بنائی تو اس میں لوگوں نے آگ تک لگا دی اور قرآن کے نسخے تک جلا دیے۔ تو یہ غربت اور اجنبیت ہمیشہ قائم رہے گی انشاءاللہ، یہ بشارت ہے ہمارے لیے اور یہ ہمارے حق ہونے کی دلیل ہے۔ باقی لوگوں کے پاس چمک دمک ہے، اقتدار ہوگا، غلبہ ہوگا دنیاوی اعتبار سے، لیکن عہد الحدیث کے پاس پیغمبر علیہ السلام کی یہ بشارت ہے کہ اسلام غربت سے شروع ہوا اور غربت پر قائم رہے گا، اسی غربت پہ لوٹے گا، اجنبیت پہ لوٹے گا، اور یہ ساتھ ساتھ رہے گی۔ ہمیں یہ قبول ہے، لیکن ایک چیز ہماری بحمدللہ قوی اور غالب رہے گی، جیسا کہ پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ظاہرین، ایک طائفہ، ایک عصابہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا اور غالب رہے گا۔ یہ غلبہ ابدان کا نہیں ہے، اموال کا نہیں ہے، اقتدار کا نہیں ہے، بلکہ یہ غلبہ حجت اور دلیل کا ہے۔ یہ وہ طائفہ ہے جس کی حجت اور دلیل کو کوئی دنیا کی طاقت توڑ نہیں سکے، دلیل ان کے پاس۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے من طلب الحدیث فقد قویت حجتہ، جو حدیث کا طالب علم ہے اس کی دلیل سب سے مستحکم ہوتی ہے، سب سے مضبوط ہوتی ہے، اور جو اہل الرائے ہیں ان کو حدیث نے تھکا مارا ہے، تھکا مارا ہے۔ حدیثوں میں وہ کیڑے نکالیں گے، تعویلیں کریں گے، ٹالنے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ کوشش ساری ناکام ہوگی۔ عہد الحدیث کی حجت سب سے قوی ہوگی اور ان کو حجت کے اعتبار سے غلبہ حاصل ہوگا۔ باقی یہ دنیا کی طاقتیں کچھ نہیں ہیں، یہ آزمائشیں ہیں، اس میں سرخرو رہیں اور استقامت کا مظاہرہ کریں، کوئی خوف نہ ہو، عقیدے میں کوئی تزلزل نہ ہو، اور سمجھیں کہ یہ غربت اور اجنبیت سلف صالحین پر آئی، صحابہ کرام پر آئی، ہم پر بھی آئے گی، تو انشاءاللہ ہمارے لیے فخر کی بات ہوگی۔ ابن العربی اپنے ایک شیخ کا واقعہ بیان کرتے ہیں، ان سے ملنے آئے، آ کر نماز میں رفع الیدین کیے۔ جو وہاں پر بادشاہ تھا جو کہ حنفی تھا، اس نے دیکھا رفع الیدین کرتے ہوئے تو غضبناک ہو اور کہا کہ خذوا ھذا المغربی واقتلوہ والقوہ فی البحر، اس مغربی کو پکڑ لو اور قتل کر دو اور سمندر میں اس کی لاش ڈال دو۔ ابن العربی نے بڑا سمجھایا، یہ تو نہیں کہا نبی علیہ السلام کی سنت، یہ کہا کہ آپ حنفی ہیں اور یہ شافعی ہیں، جس طرح حنفی رفع الیدین نہیں کرتا شافعی کرتے ہیں، وہ بھی ایک مذہب ہے، یہ بھی ایک مذہب۔ تو اس غصے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی، غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ شیخ اپنے شاگرد کے کمرے میں آئے تو انہوں نے بتایا کہ آپ کو نہیں معلوم آپ کے بارے میں کیا سازش ہو رہی تھی اور کس طرح کی پلاننگ ہو چکی تھی، اور میں نے اس کو ٹالنے کی کوشش کی اور کامیاب ہو گیا۔ تو شیخ رو پڑے اور ایک جملہ کہا، اللہ اکبر، کہا کہ من این لی ان اقتل علی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے کیوں روکا اس بات سے، مجھے قتل ہو جانے دیتے، اور پھر کہا کہ میں اس قابل کہاں کہ اللہ کے پیغمبر کی سنت پر قتل کیا جاؤ، اس قابل میں کہاں ہوں۔ تو سنت کے لیے تکلیفیں اٹھانا، صدمے برداشت کرنا، غربتیں جھیلنا، انشاءاللہ یہ باعث سعادت اور باعث فخر ہوگا، اس میں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اجتماعی دعا کن موقعوں پر سنت اور حدیث سے ثابت ہے؟ کسی خاص موقع پر ثابت نہیں ہے، جو ہم نماز کے بعد کرتے ہیں تو ثابت نہیں، بدعت ہے۔ انفرادی دعا ٹھیک ہے، اپنی اپنی دعا کی جائے، باقی اگر طلب کیا جائے، کوئی ساتھی کو طلب کرے کہ دعا کی جائے تو پھر سب مل کر دعا کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک صحابی نے بارش کی دعا طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ممبر پر، اور تمام صحابہ جو سامعین تھے انہوں نے اس دعا میں شرکت کی۔ تو یہ اجتماعی دعا
یعنی کسی خاص موقع پر ثابت، ان پر طلب جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ دو صحابہ کا واقعہ ملتا ہے، جہاد سے جنگ احد سے قبل کا واقعہ، ایک نے دعا کی دوسرے نے آمین کہی، اس نے دعا کی اس نے آمین کہی۔ نبی علیہ السلام ممبر پر چڑھے اور آپ نے 3 بار آمین کہا اور فرمایا کہ جبریل میرے ساتھ تھے، انہوں نے 3 بار دعائیں کی تھی اور میں نے ان پر آمین کہا تھا۔ یہ سب اجتماعی دعا کی صورتیں ہیں، ثابت ہیں، لیکن کسی خاص موقع پر ثابت نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی موقع کی تحدید کیے بغیر دعا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے کی جانے والی جدوجہد میں کن جماعتوں یا تحریکوں کا ساتھ دے سکتے ہیں؟ کسی کا نہیں سوائے اہل الحدیث کے۔ غلبہ دین اور اقامت دین کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس میں ہر شخص کامیاب اور ہر تحریک کامیاب ہو جائے، ہرگز نہیں۔ اگر ہر شخص اور ہر تحریک دین کی اقامت میں جدوجہد میں کامیاب ہو سکتی ہوتی تو اللہ رب العزت انبیاء کی بعثت کے موقع پر انبیاء جیسی مخلوق کیوں چنتا، جو ہر لحاظ سے کامل، عقیدے کے اعتبار سے، انابت کے اعتبار سے، خشیت کے اعتبار سے کوئی ان میں نقص نہیں ہوتا۔ جو مخلوق کے صفات حمیدہ ہیں وہ ان میں پورے اور تمام ہوتے ہیں۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ دین کی اقامت انبیاء کر سکتے ہیں یا وہ لوگ جن کے اخلاق اور عقیدہ انبیاء جیسا ہو۔ اللہ پاک کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ۔ تم سب مرتد ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ دوبارہ اقامت دین پر قادر ہے، لیکن کیسے؟ ایک ایسی قوم کے ذریعے جس قوم کا نمایاں بصف یہ ہوگا کہ اس قوم کو اللہ سے محبت ہوگی اور اللہ کو اس قوم سے محبت ہوگی۔ اور اللہ کی محبت کی اساس کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ کے پیغمبر کی اتباع۔ مانا اقامت دین وہ جماعت کر سکتی ہے جو اللہ کے پیغمبر کی اتباع کرتی ہے، اور یہ مقام صرف ان لوگوں کا ہی ہے جن کے ایک ہاتھ میں کتاب اللہ دوسرے میں سنت رسول اللہ ہے۔ باقی تمام تحریکیں ان کے لیڈر ہیں، ان کے امام ہیں، ان کے پیر و مرشد ہیں، ان کے وسائط ہیں، اور وہ اس سے آگے بڑھتے ہی نہیں۔ ان کا جو امر منتہا وہ ان کے لیڈران اور ان کے ائمہ ہیں۔ تو پھر اتباع کہاں گئی؟ اللہ کی رضا اور محبت کی باتیں کہاں گئی؟ تو یہ کام صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں جن کو اللہ کی محبت حاصل ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ کی محبت کی اساس اللہ کے پیغمبر کی اتباع ہے۔ تو اگر آپ اقامت دین کے لیے کسی کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو ان کا ساتھ دیں جن کو اللہ سے محبت اور اللہ کو ان سے محبت ہے، جس کی علامت اللہ کے پیغمبر کی اتباع ہے، جن کا منہج خالص ہو، عقیدہ خالص ہو اور استوار ہو خالق اور مالک کی وحی پر۔ بس وہی لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں، انہی کا ساتھ دیں۔ اس کے علاوہ کسی کا ساتھ دیں گے کوئی سیاسی جماعت، کوئی دینی تحریک جن کے منہج میں اتباع خالص نہیں ہے، وہ نہ تو اس پروگرام میں کامیاب ہوگی اور نہ اس کا ساتھ دینا کسی مثمر اور ثمر آور درخت جو ہے وہ ثابت ہو سکتا ہے، بلکہ ناکامی، جہود کا ضیاع، پیسے کا ضیاع، وقت کا ضیاع، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ لہٰذا وہ ایک ہی جماعت ہے جو اقامت دین میں کامیاب ہو سکتی ہے، اور وہ جماعت ہے جس کے پاس نبی علیہ السلام کی خالص اتباع ہے، اور وہ بحمدللہ اہل الحدیث ہے۔ ایک شخص نے اپنی بیوی کو پہلی طلاق دینے کے بعد دوسری طلاق کے لیے 1 سال تک کوئی رابطہ نہیں کیا، کیا اس طریقے سے طلاق واقع ہو جائے گی؟ جی ہاں، طلاق واقع ہو گئی، لیکن یہ طلاق بائنہ ہے۔ اگر وہ عدت کے اندر رجوع کر لیتا تو اس کی بیوی تھی اور گھر آباد رہتا، لیکن چونکہ اس نے عدت میں رجوع نہیں کیا اور سال پورا گزر گیا تو ایک ہی طلاق بائنہ بن جائے گی۔ اب دونوں میاں بیوی جدا ہیں، اور بیوی اپنی چاہے تو کہیں اور نکاح کر سکتی، لیکن اگر یہ شوہر دوبارہ اس سے نکاح کرنا چاہے اور بیوی بھی راضی ہو تو پھر نئے نکاح سے دونوں مل سکتے ہیں۔ طلاق بتہ یا مغلظہ کیا ہوتی ہے؟ ہر مہینے طلاق دی جائے، اس طرح 3 طلاقیں پوری کر لی جائیں، پھر وہ حرام ہو جائے گی۔ لیکن چونکہ یہ طلاق بتہ نہیں ہے بلکہ ایک ہی طلاق دے کر خاموشی اختیار کی گئی حتیٰ کہ عدت گزر گئی، اب یہ طلاق بائنہ ہے، دوبارہ یہ گھر آباد ہو سکتا ہے لیکن نئے نکاح کے ساتھ اور نئے حق مہر کے ساتھ۔ حدیث مبارک کے الفاظ ہیں انا مدینۃ العلم ولی بابھا، کیا یہ حدیث مبارک اپنے سند اور متن کے اعتبار سے صحیح ہے؟ جی نہیں، یہ حدیث موضوع ہے اور کسی صحیح سند سے ثابت نہیں۔ کیا تمام انبیاء معصوم ہیں؟ بالکل معصوم ہیں، تمام انبیاء معصوم ہیں، اور انبیاء کی عصمت کے 2 معنی ہیں۔
ایک یہ کہ نبی غلطی نہیں کر سکتے، نبی سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ دوسرا یہ کہ اگر نبی سے کبھی خطا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح ضرور کرے گا، اور یہ مقام کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ اور لوگ غلطی کر سکتے ہیں اور ان کی غلطی کی اصلاح اللہ تعالیٰ نہیں فرماتا، لیکن نبی سے اگر کوئی خطا ہو جائے تو نبی کی اصلاح اللہ تعالیٰ ضرور فرماتا ہے، اور یہ دونوں معنی معصوم ہونے کے۔ حق مہر کی موجودگی میں وقت سکے کا رشتہ جائز ہے یا نہیں؟ اگرچہ اس میں اختلاف ہے، لیکن جو نافع کی تفسیر ہے شغار کے نکاح کے بارے میں، اس تفسیر کی روشنی میں زیادہ راجح ہی معلوم ہوتا ہے کہ اگر حق مہر کا تعین ہو تو پھر تبادلے کا نکاح ہو سکتا ہے، یعنی ایک شخص کسی کی بہن سے اور وہ اس کی بہن سے نکاح کرے اور دونوں اپنی بیویوں کو حق مہر دیں تو پھر جائز ہو سکتا ہے۔